السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، میرے ساتھیوں، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی مقدس فضیلت و برکات سے ہم سب کو اللہ معلومات فرمائے۔ اس میں ایک حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے۔ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کے خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں اور حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی آواز، سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی ہے اللہ جل جلالہ ام نوالہ کی بارگاہ میں، کوئی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، کوئی ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو ہم سے منگنے کرنے والا ہو، تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہے، یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، احمد مجتبی سرکار مدینہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور شرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، تاکہ میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ کرائے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ہم سب پر کہ روزے کے لیے پہلے ہی شرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے تاکہ امت کے روزے خراب نہ ہو، میرا روزہ خراب نہ ہو، آپ کا روزہ خراب نہ ہو۔ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں، 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ اعلان میرے پروردگار کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، کائنات کے مالک کی طرف سے ہے، دو جہاں کے بادشاہ کی طرف سے ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج
تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات میں شب قدر ہوتی ہے حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو، اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے، اس سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو، اب چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اللہ نے احمد مجتبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ اللہ نے 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، مستقل شراب پیتا ہو، رمضان کے مقدس مہینے میں بھی شراب سے وہ باز نہ آتا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ کا منکر ہو، رمضان سے انکار کرنے والا ہو، کافر جو ہے شراب پینے والا ہو۔ تو ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، شراب نوشی کرتا ہے، قمار بازی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ایسے مقدس مہینے میں بھی شراب نہیں چھوڑتا، تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہے کہ اسے بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، جنہوں نے ان کے ساتھ آج تک شفقت کا معاملہ کیا، پیار کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ نہ کرتا ہو۔ پہلا شخص کون ہے جو معاف نہیں کیا جاتا؟ شراب کا پینے والا۔ دوسرا شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتے توڑنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، رشتے داروں سے قطع تعلق رکھنے والا ہو، رشتے داروں سے نفرت کرنے والا ہو، رشتے اور ناتوں کو توڑنے والا ہو۔ چوتھا شخص وہ ہے جو کینہ رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، عداوت رکھنے والا ہو، بھائی سے نفرت کرنے والا ہو، دل میں نفرت رکھتا ہو، دل میں کینہ رکھتا ہو، دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، ان سب کے بعد جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آوازیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں اے محمد عربی سرکار مدینہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، آمنہ کے در یتیم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کو، قصوروں کو، غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ اللہ فرشتوں سے بندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالی پروردگار عالم حق تعالی شانہ
ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو، تمہیں میں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اس سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہوگا جو رمضان کے مقدس مہینے میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جو معافی جس کے لیے معافی نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کو تلاش کرے اور اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے توبہ کریں، جہنم سے پناہ مانگے، جنت کی طلب کرے اور بارگاہ الہی میں ہمیشہ دعا کرتا رہے، رحمت کی دعا کرتا رہے، تمام عالم انسانیت کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کریں، اہل اسلام کے لیے دعا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور میں تو یہ کہوں گا تمام نسل آدم کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا نصیب فرما دی۔ جسے رب کی رضا نصیب ہو جائے، رب کی رضا جسے نصیب ہو جاتی ہے، قسم خدا کی، رب ذوالجلال کی قسم، اس کے مغفرت میں کوئی بھی انکار نہیں ہے، اور رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ اگر رب راضی ہو گیا کائنات کی ہر چیز راضی ہو جائے گی، اور اگر رب ناراض ہو گیا کائنات کی ہر چیز ناراض ہو جائے گی۔ تو اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آج اس دن اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے، اور دنیا کے باروں میں جو مجھ سے سوال کرو گے، میں اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا۔ بس اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر اور ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اہل ایمان والوں میں جن کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، میرا بھی اور آپ سب کا بھی اور سننے والوں کا بھی اللہ تمام اہل اسلام کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ جس نے رمضان مقدس کے روزے رکھے ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرمائے، اور جنہوں نے بھول چوک سے نہیں رکھے اللہ انہیں بھی معاف فرمائے۔ جنہوں نے تراویح پڑھے ہیں اللہ سب کے تراویحوں کو قبول فرما لے، اور جنہوں نے نہیں پڑھے ہیں اللہ ان کے بھی قبول فرما لے، اور آئندہ جو دن رمضان کے ایام جو دن بچے ہیں اللہ اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔